بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جن کے لیے یہ جہاں تخلیق کیا گیا۔ میں ہوں محمد مظہر اقبال۔ شہباز شریف حکومت نے اپنا پہلا بجٹ پیش کر دیا۔ بجٹ کے بارے میں متعدد کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں کہ یہ ہوگا وہ ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب نے وہ بجٹ پیش کر دیا۔ سب سے جو اچنبے کی بات ہے، بلاول بھٹو زرداری اجلاس میں نہیں تھے۔ سننے میں یہ آیا ہے کہ پہلے وہ ناراض تھے، ان کو پیپلز پارٹی اجلاس میں آنا نہیں چاہتی تھی، ان کو منایا گیا ہے کہ آپ اجلاس میں آئیں، لیکن بلاول بھٹو غیر حاضر تھے۔ اس کے بعد بجٹ پیش ہو گیا۔ بجٹ کے خد و خال کیا ہیں، بجٹ میں کیا چیز مہنگی ہوئی، کیا چیز سستی ہوئی۔ تنخواہیں بڑھ گئی ہیں، وہ ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے، 25% گریڈ 17 تک، پھر اس کے بعد 20%، پینشن بھی اسی طرح بڑھائی گئی ہے۔ لیکن جو دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ مثلا آپ نے ہائیبرڈ جو گاڑیاں ہیں، الیکٹرک گاڑیاں ہیں، ان کی درآمد پر ریگولیٹری ڈیوٹی کی چھوٹ تھی، وہ آپ نے ختم کر دی ہے۔ اب وہ قیمتیں ایک جیسی ہو گئی ہیں، وہ جو گیپ تھا دوسری گاڑی کا وہ ختم ہو گیا، اب وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر آپ نے ایکسپورٹ پر جو آمدن ہے اس پر بھی ٹیکس لگا دیا ہے 1%، وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس سے ایکسپورٹ کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور لوگ تو ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو مہذب ممالک ہیں وہ ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے، اور دیگر ترقی پذیر ممالک بھی، بنگلہ دیش دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، سری لنکا دیکھ لیں، اور ہمارے جتنے قریبی ممالک ہیں خطے کے، وہ ایکسپورٹرز کو رعایتیں دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں انہوں نے کہا آسان طریقہ ہے، ٹیکس لگا دیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد زرعی ٹریکٹر پر ٹیکس ہے، اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ زراعت پہلے ہی مظلوم شعبہ ہے، ہر چیز مہنگی ہے، ڈیزل، کھاد، بیج، 2 نمبری اس میں سب جعلی، پھر آگے سے پیداوار کا معاوضہ نہیں ملتا، گندم گنے کے کاشتکار رلتے ہیں۔ اب آپ نے اس کے ٹریکٹر پہ بھی ٹیکس لگا تاکہ زراعت کا شعبہ اس سے متاثر ہو۔ پھر اس کے بعد آپ نے پیٹرول اور ڈیزل پر لیوی بڑھا دیا ہے 20 روپے فی لیٹر، یعنی کہ 60 روپے پہلے تھی، اب آپ 80 روپے لیٹر جو ہے وہ لیوی وصول کریں گے، ٹیکس، اور وہ قیمت جو ہے لازمی بات ہے 20 روپے بڑھے گی، اور پیٹرولیم مصنوعات بڑھنے سے ہر چیز بڑھ جاتی ہے، ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے غلط کیا، اس کو بھی نہیں بڑھانا چاہیے تھا۔ پھر آپ نے 37,000 منیمم ویج کی ہے، بالکل کریں، اس پر عمل کروائیں۔ وزیر خزانہ صاحب، کہیں بھی اس پر عمل نہیں ہو رہا۔ اچھے ادارے جو ہیں وہ بعض پی این کیا دوسرے لوگوں کو بھی 37,000 روپے تنخواہ نہیں دیتے، اس پہ عمل کروائیں، صوبائی حکومتوں کو کہیں کہ اس پر عمل کروائیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے جو پرائیویٹائزیشن کا کہا ہے کہ ہر صورت ریلوے، پی آئی اے اور دیگر جو ادارے ہیں جو بھی خسارے میں ہیں کریں، بالکل اس کے لیے فنڈ میرا خیال اس مرتبہ پر نہیں رکھے گئے۔ اچھا، جو نان فائلر ہے اس کے لیے سختیاں ہیں، بالکل ہونی چاہیے، لیکن سر محکمے نے راستے بتانے ہیں نا، ایف بی آر نے، کہ آپ ایسا کر لیں۔ اب آپ نے نان فائلر پر پراپرٹی ٹیکس بڑھایا ہے، 45% کر دیا ہے خرید و فروخت پہ، لیکن کوئی نہ کوئی چور دروازہ وہ نکال لیں گے، اور نان فائلر پر بیرون ممالک سفر پر بھی پابندی لگا دی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہے کہ جو فائلر ہے وہی سفر کرے، جو نہیں ہے وہ نہ کرے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اپنا آپ نے یہ جو لوکل گاڑیاں ہیں، اپنا جو مقامی یا دوسری گاڑیاں جو امپورٹڈ گاڑیاں ہیں ان پر پابندی ہے، بالکل ان پر جو اضافہ کیا گیا ٹیکس میں بالکل ٹھیک کیا گیا۔ لیکن آپ نے جو لوکل گاڑیاں، پہلے تو وہ تھا نا 2000 سی سی پہ اتنا ٹیکس، 1200 سی سی پہ اتنا ٹیکس، اب آپ نے اس کو قیمت، کیونکہ ڈالر کی فلکچویشن کے بعد جو روپیہ بہت گرا ہے، ڈالر بڑھا ہے، تو قیمتیں جو 20 لاکھ والی گاڑی ہے وہ 60 لاکھ کی ہو گئی ہے۔ اب آپ اس طریقے سے جو ہے وہ پیسے گاڑیوں جو خریدار ہیں ان کی جیب سے نکالیں گے۔ اچھا، سولر پینل آپ نے اس پہ چھوٹ برقرار رکھی ہے اور اس کو کوئی مراد بھی دی ہیں، یہ ایک اچھا قدم ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے آئرن، سٹیل، سکریپ پر کوئی ٹیکس چھوٹ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، جو مہنگی ہوں گی چیزیں ان میں برانڈڈ سٹور کی اشیاء، پولٹری فیڈ، سگریٹ کے جو فلٹر ہیں وہ مہنگے ہوئے ہیں، ٹیکسٹائل، چمڑا، تانبا، کوئلہ، پلاسٹک، یہ چیزیں مہنگی ہوئی ہیں، اور یقیناً جو ہے وہ اس کا اثر تو پڑے گا۔
لیکن جو چیزیں معیشت کے لیے جو ہے خاصی کارآمد ہیں، وہ میں نے پہلے ذکر کیا، ان پر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے تھا، خصوصی طور پر برآمدی ٹیکس جو لگایا گیا، اور پیٹرولیم مصنوعات پر جو لیوی 80 روپے کی گئی ہے، 80 روپے تو تیل لیٹر دینا چاہیے قوم کو۔ آپ نے اگر آج تھوڑا سا ڈالر بڑھا یا عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت بڑھی تو یہ تو پیٹرولیم پرائسز بہت اوپر چلی جائیں گے، اور ایک دفعہ پھر مہنگائی کا جو ہے وہ طوفان آئے گا۔ اچھا، سٹاک ایکسچینج پر بھی ایک ان کا جو میوچل فنڈ ہے ان پر کوئی ٹیکس لگا ہے، تو بہرحال سٹاک ایکسچینج نے تو اس تمام بجٹ کو قبول کر لیا ہے۔ آج مارکیٹ میں خاصی تیزی دکھائی دے رہی ہے، لیکن دوسرے جو کاروباری طبقہ ہے ان میں سے اکثریت نے، یعنی 90% لوگوں نے اس کو IMF کا بجٹ قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ وزیر خزانہ تو کل کو مجھے لگتا ہے کہ ان کو مکمل طور پر IMF کے چنگل میں پھنسا کے آپ واپس اپنی نوکری پہ چلے جائیں گے، تو لہٰذا ہر چیز پہ انہوں نے ٹیکس لگا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ایک سانس اور ہوا پہ ٹیکس نہیں تھا، وہ بھی ٹیکس لگا دیتی حکومت، تو لہٰذا اس پر ابھی فائنانس بل جو ہے وہ آیا ہے، پھر ابھی بحث ہوگی بجٹ پہ، کئی چیزوں میں رد و بدل ہوگا۔ اب حکومت کو جو ہے وہ عوام کو بھی امید رکھنی چاہیے کہ کچھ اس میں رد و بدل ہوگا، کیونکہ برآمدی ٹیکس یقیناً ایکسپورٹ کے لیے نقصان دہ۔ پہلے ہی ملک میں ڈالر کی قلت ہے، ڈالرز کے لیے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، اور جو لوگ ڈالر لا رہے ہیں آپ ان پہ ٹیکس لگا رہے ہیں، وہ پھر باہر پیسہ لے جائیں گے اپنا۔ تو اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس میں رد و بدل ہوگا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اپوزیشن احتجاج کرتی رہی ہے۔ ان کا ایک ہی نعرہ تھا، کون بچائے گا پاکستان، عمران خان عمران خان۔ تو انہوں نے وہاں پہ وزیر خزانہ کو تقریر نہیں کرنے دی۔ وزیر خزانہ نے تقریر میں ایک جو اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو مل بیٹھ کے ملک کی ترقی کا سوچنا چاہیے۔ وہ لوگ جنہوں نے بھی ترقی کی ہے ان میں اپوزیشن نے بھی حکومت کا ساتھ دیا ہے۔ اب یہ دراصل اشارہ ہے عمران خان کو کہ وہ مذاکرات کریں، بیٹھیں، ملک کی ترقی کا سوچیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان یہ پیشکش حکومت کی اشاروں میں جو کی گئی ہے اس کو قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ عمران خان کے جو حمایتی ہیں یا عمران خان کی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، ایک تو وہ ان کو حکومت نہیں مانتے، جعلی مانتے ہیں کہ فارم 47 والی، وہ کہتے ہیں جی 45 فارم کے مطابق ہم جیتے ہوئے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں 9 مئی کی آڑ میں ہمیں بہت زیادہ دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا ہے، اور جن کے پاس مینڈیٹ ہے ہم ان سے مذاکرات کریں گے۔ وہ ابھی اس بات پہ راضی نہیں ہوئے۔ تو بہرحال وزیر خزانہ نے ایک اشارہ دیا ہے کہ مل بیٹھ کے سب کو ترقی کے لیے سوچنا چاہیے۔ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے، ترقی اسی وقت ہوگی جب اپوزیشن اور حکومت ایک پیج پر ہوں گے، کم از کم ملک کی معیشت کے لیے۔ باقی چیزوں پہ تو احتجاج اپنا کریں، لیکن حکومت کو بھی اپنا وہ جو ہے وہ اس پر اس طرح بات کرنی ہوگی جس طرح کرنی چاہیے۔ ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا ازالہ ہونا چاہیے، ان کے ساتھ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو جو دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کے بار بڑا دل کرنا ہوگا۔ جو اس بجٹ کی سب سے خوفناک بات یہ ہے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس دوگنے سے بھی زیادہ کر دیا گیا ہے، اور ان کے کئی سلیب بنا دیے گئے ہیں۔ وہ کیونکہ گورنمنٹ نے بھی اور پرائیویٹ سیکٹر نے بھی تنخواہوں میں سے ٹیکس کاٹ کے انہوں نے حکومت کے ان کے حوالے کر دینا ہے حکومت کے، تو اس پر بھی حکومت کو جو تنخواہیں ہیں پرائیویٹ اور سرکاری اداروں کی، ان پر جو ٹیکس سلیب ہے اس کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ تنخواہ دار طبقہ جو سب سے زیادہ تنخواہ دیتا ہے، ٹیکس دیتا ہے پہلے ہی، وہ بے موت مارا جائے گا۔ اسی کے ساتھ محمد مظہر اقبال کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔